السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ آج بات کر رہے تھے تھوڑی سی سیاسی سیاق و سباق میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور جو بڑے دو تین معاملات ہیں وہ تو خیر پی ٹی آئی اور حکومت سے نتھی ہیں۔ سب سے پہلے پی ٹی آئی کے حوالے سے پوچھنا یہ چاہیں گے ہم حکومت سے بھی اور پی ٹی آئی والوں سے کہ بھئی یہ جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے یہ آخر معمہ کیا ہے؟ پہلے تو مل رہے تھے سب، فیملیز بھی مل رہی تھی، لائرز بھی مل رہے تھے بڑی ریگولرلی، اب کیا ہوا؟ اب جب کورٹ نے ایک آرڈر دیا ہے تو پابندی لگ گئی ہے کچھ ملنے ملانے پہ۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی عمران خان صاحب کی بہن نے بات کی، انہوں نے کہا جی ہم اب یہ کریں گے کہ فیملی اور لائرز کا ملنا جو ہے اس کو سپریٹ کر دیں گے۔ معلوم نہیں اسے فرق پڑتا ہے یا نہیں، حکومت کی کیا تھنکنگ ہے اور پی ٹی آئی کی کیا تھنکنگ ہے۔ دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے اور جو حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہیں وہ کچھ ایسا ہے ناؤ یو سی اٹ ناؤ یو ڈونٹ۔ اچھا جی، اچھا ناؤ یو سی اٹ ناؤ یو ڈونٹ، وہ اندر ہی اندر وہ ایک جیسے کانٹرڈکشن سی ہے۔ جو کہہ رہا ہے کہ جی بات کریں وہ اتنے شد و مت سے کہہ رہا ہے، جو کہ دوسری طرف جو بات ہو رہی ہے وہ بھی اتنے شد و مت سے کہہ رہے ہیں جی نہیں بات کرنی ہو، اور دونوں طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے کہا بات کر لیں اور خان صاحب نے کہا بات نہ کریں، تو کچھ اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ اور فائنلی کچھ پیٹرول کی پرائسز وغیرہ پہ کیا جو بین الاقوامی سطح پر معاملات ہیں، جو چھوٹ ملی ہے کیوں نہیں مل رہی اندر پاکستانیوں کو اتنی، اور جو لیوی جو ہے وہ لاگو کی ہے وہ بھی کوئی کہا جاتا ہے دس از اے ویری ان یوزول ڈیولپمنٹ۔ بہرحال لیٹ سٹارٹ۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس۔ ویلکم ٹو دا شو۔ ناؤ منسٹر نیئرنگ اے فل منسٹر، آپ پہلی دفعہ ہمارے شو میں آئے ہیں، مبارک ہو۔ آپ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ہی ہنستا رہتا ہوں۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ فیصل چودھری ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے لائر ہیں، بٹ پی ٹی آئی کے معاملات پر یہ بات کرتے ہیں کیونکہ خان صاحب سے یہ ملتے ہیں کافی ریگولرلی۔ بہت شکریہ فیصل ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں ڈسکشن، لیٹ سی کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی گنڈا پور صاحب، انہوں نے لاہور میں بار کو ایڈریس کیا، تو گنڈا پور صاحب آپ کو معلوم ہے وہ حکومت سے بات کرتے ہیں، وہ مصالحت کی بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی گفتگو ہوتی ہے۔ جب سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ پارٹی کے کہ جی جو مائنز اور منرل بل ہے وہ اس میں پرابلم ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں مسئلہ ہے، آپ لوگ بغیر وجہ کے ایک اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں جی بات چیت کریں گے۔ عمران خان صاحب نے مجھے کہا بات چیت کریں تو اسی طرح سے بہتری آئے گی، اسی طرح سے معاملات کچھ جائیں گے بہتری کی طرف۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنی تھی عمران خان صاحب کے زمانے میں، دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم ڈیولپمنٹ کاؤنسل تھی، نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل، جس میں پہلی مرتبہ، لیٹ می ریپیٹ اگین، پہلی مرتبہ ڈیولپمنٹ میں آرمی کو ایک فارمل رول دیا گیا تھا، اور اس میں جنرل باجوہ واز پارٹ آف دیٹ کمیٹی، نیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی یا کاؤنسل تھی، اور اس وقت بھی ہائیبرڈ ماڈل تھا۔ اب زیادہ ہے، اس وقت شاید کچھ کم رہا ہو، لیکن اس وقت بھی جنرل باجوہ، جو ابھی تو نہیں ہم دیکھتے لیکن اس وقت جنرل باجوہ میٹنگز وغیرہ بھی چیئر کرتے تھے۔ بٹ اینی وے یہ تو بس بات بنانے کی بات ہے، ادروائز جو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی بہت تھا۔ اب ویدر اٹ از گڈ اور بیڈ آپ طے کر لیجئے گا، بٹ اس گورنمنٹ میں ہاں بالکل زیادہ ہے۔ اس گورنمنٹ میں یہ بھی جو بات ہوتی ہے فارم 45، فارم 47، کس کی سپورٹ ایٹسیٹرا، وہ باتیں چلتی ہیں۔ عمران خان صاحب کو کس کی سپورٹ نہ ہوتی تو وہ حکومت میں نہ آتے، وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ بٹ اینی وے لیٹس گو ٹو دا ٹاپک ناؤ۔ جی میں ذرا فیصل سے پوچھوں یہ کر کہہ کیا رہے ہیں؟ جی فیصل، اب آپ نے سنا کے پی کے جو سی ایم صاحب ہیں انہوں نے بہت زور و شور سے باتیں کی ہیں، لیکن ہی از دا پرسن جو بات چیت کا بھی کہہ رہے ہیں۔ کیا از دیر سم کنفیوژن یا اسٹریٹجی یہی ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلو؟ And then my question is, who is the good cop? وہی گڈ بھی ہیں بیڈ بھی ہیں، کے پی کے سی ایم خود ہی گڈ بھی ہیں بیڈ بھی ہیں۔ دیکھیے، جب آپ بار میں خطاب کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ سی ایم کے پی کے اوپر جو ہے وہ ایک
انٹرنل پارٹی پریشر بھی ہے, ورکرز کا بھی ہے, اسپیشلی جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کا بھی نرم گوشہ ہوتا ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بات چیت کرنے میں تو لوگ جو ہیں ہمارے وہ بہت ریئیکٹ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر, اور ایک ماحول ایسا بن گیا ہے, خاص کر سوشل میڈیا ڈریون جو پارٹیز, ہماری تو بالکل سوشل میڈیا ڈریون پارٹی ہے, تو وہاں پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے اور پارٹی کے اندر سے اور پارٹی کے باہر سے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو میرے خیال میں علی امین صاحب کا نے کل جو بار, لاہور بار ہسٹورک بار ہے, پاکستان ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے, اور وہاں پہ جا کے جو خطاب کیا, اور ویسے بھی وکلا کے جو مجمع ہوتے ہیں اس میں ذرا ایک ماحول بھی اس طرح سے ہوتا ہے, تقریریں بھی جو نئی بھی دکھائی گئیں وہ بھی اس طرح سے بڑی ہارڈ ہٹنگ تقریریں ہوتی ہیں, تو ون کین گیٹ کیریڈ اوے. بٹ جو علی امین جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے تو انکار ممکن نہیں ہے. جو انہوں نے پوائنٹس ریز کیے ہیں وہ انفارچونیٹلی حقیقت ہے. جہاں پہ کنفیوژن ہے نسیم, میں وہ دیکھتا ہوں کہ ہم پولیٹیکل معاملہ ہے, یہ کوئی لیگل معاملہ تو عمران خان صاحب کا ہے نہیں, تو پولیٹیکل اسٹریٹجی ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی موجودہ جو دستیاب قیادت ہے وہ نہیں دے سکی ہے. یعنی عمران خان صاحب کی رہائی کا لائے عمل کیا ہے, کبھی ایک سائڈ پہ دیکھنا شروع کرتے ہیں ہم, کبھی دوسری سائڈ پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن جب تک عقیل ملک صاحب کی حکومت کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سیاسی دباؤ نہیں ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے. یعنی آپ اگر بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو پہلے ماحول بنانا ہوگا, پہلے کوئی پولیٹیکل دباؤ کریٹ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر تو آپ کو بھی ہسٹری پتہ ہے, ہمیں بھی ہسٹری پتہ ہے, جو وہ تو پھر معاملہ ریزالو نہیں ہوگا. معاملہ ریزالو نہیں ہوگا. عقیل کیا ہو رہا ہے ابھی سینگ گورنمنٹ میں آپ لوگوں کے کوئی ڈائلاگ کی طرف بالکل نہیں بات جا رہی, یا یہ جیسے کل آپ کے میرے خیال کل نہیں پرسوں منسٹر جو آپ کی انفارمیشن ہے انہوں نے کہا, طاہر صاحب نے اپیرنٹلی انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اور عمران خان ساتھ نہیں چل سکتا ہے. پروڈیوسر صاحب کے پاس اگر کلپ ہو تو آئیڈ لائک کہ وہ دکھا بھی دیں. تو یعنی کہ یہ تھنکنگ ہے ادھر کے معاملات نہیں چل سکتے بٹوین عمران, یا وہ بھی گرم جوشی کی وہ باتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم زہرا صاحبہ بہت بہت شکریہ. After long hiatus, of course, good to be back on your, no, not of my choice, but وہ بس رمضان تھا, عید تھی, and then of course, you know, but in any case روزے رکھ رہے تھے اور عید ہی منا رہے تھے, تو ہم کام بھی کرتے اور روزے بھی رکھ رہے تھے. نہیں, ہم بھی کام کر رہے تھے, but of course timings match نہیں, but regardless, nevertheless, you know, so happy to be back. یہاں پہ دیکھیں, سب سے پہلی جو بات ہے, میں اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ بار کا جو ایڈریس تھا اس کو تو میں ایڈریس ابھی کرتا ہوں, لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کی بات ہے یا یہ سارا معاملہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے زیادہ دور جو ہے وہ ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں, لیکن آپ کو یاد ہے کہ 3 وہ نشستیں ہوئیں اور چوتھی نشست پھر نہیں ہو سکی, وہ کس کی وجہ سے نہیں ہو سکی اور کیوں نہیں ہو سکی یہ سب کو پتہ ہے. کہ پی ٹی آئی اور اس کی دستیاب لیڈرشپ, جس طرح میرے بھائی فیصل نے کہا کہ ان کا اپنا ہی شاید ڈیمینر اس طرح ہے یا کانڈکٹ اس طرح ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کی پارٹی کا لیڈر باہر آئے. ویسے تو ماشاءاللہ سے کیا مطلب جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے دستیاب, and I'm borrowing this word from I think فیصل یا فواد میں سے ہی کسی نے استعمال کیا کہ دستیاب لیڈرشپ جو ہے, لیڈرشپ دیٹس پریزنٹ رائٹ ناؤ, بیکاز کئی لوگ تو چھپے ہوئے ہیں جو اویلیبل ہے. دستیاب تو لٹرل میننگ اس کا اویلیبل ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ انہوں نے مذاکرات کے اس عمل میں خلل ڈالی اور راہ فرار اختیار کی. کہنے کی تو کئی باتیں ہیں, 100 بہانے 100 باتیں, لیکن جب you know when there is a will there is a way, اور اگر واقعتاً کسی قسم کا ڈائلاگ یا کسی قسم کے, میں اس پہ بھی آتا ہوں, یہاں پہ ابھی جو پرابلم آ رہی ہے وہ آ رہی ہے پی ٹی آئی کے ڈیمینر سے, پی ٹی آئی کے کانڈکٹ سے, اینڈ اسپیسیفکلی جس طرح فیصل صاحب نے کہا کہ جو ہماری تو ہے ہی سوشل میڈیا کی پارٹی, یہ انہوں نے کہا اب سوشل میڈیا ہی مین مجھے تو بون آف کنٹینشن نظر آتی ہے اس پورے پیرائے میں, کہ وہاں سے جو آپ کے ریاستی اداروں پہ تابڑ توڑ حملے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. ابھی ریسنٹ اگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں, جس طرح کا گند, جس طرح کی گندی زبان, جس طرح کا ایک میمز بنائی گئی ہیں چیزوں پہ, مطلب اٹس ویری انفارچونیٹ. لیکن یہ ہم آف ٹاپک ہو رہے ہیں. مجھے یہ ضرور کہنا ہے اس تمام تر معاملے میں کہ جو اصل آپ کا سوال تھا, جو بات تھی,
اس میں دیکھیں ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی, لسٹیں بھی دی انہوں نے, رضامندی بھی ظاہر کی, اور اس کے بعد نہیں آئے. جب اتنا بڑا معاملہ ملک کی سالمیت, ملک کی سیکیورٹی سے جڑا ہو, اور اس پہ بھی آپ اپنا سیاست کھیل رہے ہو, تو پھر دیکھیں نا کہ اس جماعت کو معذرت کے ساتھ اس کا سیریسنس لیول کیا ہے پاکستان یا پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے. جو گنڈا پور صاحب نے بات کی, گنڈا پور صاحب نے بالکل ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, وہاں پہ 15 منٹ انہوں نے جو وہ کہہ سکتے تھے, جو وہ کر سکتے تھے اپنی زبان کے ذریعے, اپنی گفتگو کے ذریعے, انہوں نے 15 منٹ بالکل لاہور کے جتنے بھی وکلاء ہیں ان کا صحیح خون گرمایا, ریاستی اداروں پہ حملے کر کے. لیکن 16ویں منٹ میں اب آپ یہ دیکھیں کہ 15 سے 16واں منٹ جب ہوا تو 16ویں منٹ نے کہا کہ ہم پھر بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو بات یہ کہ عمران خان has no other choice but to speak to politicians on political issues and engage with political parties. Period. And the establishment, and the politicians will not. Establishment has got nothing to do with any of these negotiations. Establishment has point blank said. Laugh or cry at this. You could do both. You could do both. اتنا پیراڈاکس نہیں ہو سکتا, لیکن بات یہ کہ جو رکی تھی ڈسکشن, وہ انہوں نے کہا جی ہمیں ملاقاتیں نہیں کروانے, ملاقاتوں کا بھی میں آرڈر ساتھ لے کے آیا ہوں اور میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. اچھا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آرڈر بھی دیکھتے ہیں آپ کا, اور ہم فیصل بڑی پیشنٹلی سن رہے ہیں باتیں, ان کے پاس بھی جائیں گے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہے بات چیت کے بارے میں. جی فیصل, یو ہرڈ واٹ دا بیرسٹر از سیئنگ. ابھی جو معاملات ہو رہے ہیں, میں بطور وکیل بھی آپ کو پڑھ رہا ہوں, جو ڈباکل ہوا ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں, وہ تو اس طرح سے ہو گیا ہے نسیم کہ نہ تو پاکستان کا جو آئین ہے اس میں بنیادی حقوق کا چیپٹر تو عملاً معطل ہے, اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ بالکل بنیادی حقوق کی حفاظت میں ناکام ہیں, نہ ہمیں یہ ہیلپ لیسنس ہے جہاں پہ آپ کو ایک پریشر جو ہے وہ اس طرح کا جو اسٹرکٹ نظام جو ہے جس میں کسی قسم کا کوئی وے آؤٹ ہی نہیں ہے, یہ تو ورس مارشل لاز میں بھی نہیں تھا. یعنی عدالتیں تو کام کر رہی تھیں اور ہمیشہ کام کرتی رہی تھیں, اور اس حد تک کنٹرول نہیں ہوتا تھا. باقی بات ہے کہ سوشل میڈیا کی عقیل نے بات کی ہے. فیصل اگر آپ مجھے اجازت دیں, آج کی ضرورت ہے. آپ نے بڑی اہم بات کی ہے فیصل, اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی پلیز. جی تو میں عقیل سے اس پہ رسپانس لے لوں جو عدلیہ پہ آپ نے ابھی بات کی ہے. اٹس امپورٹنٹ, اٹ از سگنیفیکنٹ, اٹ از سینٹرل. دیکھیں میں بالکل اس بات کے ساتھ اگری نہیں کرتا. وی بوتھ آفیسرز آف دا کورٹ اینڈ ایز لائرز میں یہ بالکل ضرور کہوں گا کہ انہوں نے ایک بات تو تسلیم کی کہ عدلیہ پہلے مینج ہوتی رہی ہے, اور بالکل اس کی مثالیں آپ کو کئی ملیں گی, بھٹو صاحب کے ٹائم سے لے کے آل دا وے اپ ٹل نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, دیگر ہماری پارٹی کے لوگ, اینڈ سو اینڈ سو. ابھی اگر آپ یہ کہیں کہ عدالتیں مینج ہو رہی ہیں, عدالتیں کنٹرول ہو رہی ہیں, آئی بیگ ٹو ڈیفر. اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا استحقاق وصیت پارلیمان, ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کی, اگر وہ کوئی اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہے کہ شاید عدلیہ کی انڈیپینڈنس پہ وہ وار تھا یا عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے کی گئی, نو, وی ری گینڈ آر گراؤنڈ, جو ہمارا رائٹ فل پلیس تھی یا رائٹ فل مینڈیٹ تھا کہ پارلیمنٹری اوورسائٹ اور پارلیمنٹری انپٹ جو ہے اس میں ہونا ضروری ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز کے حوالے سے. ہم کون سا کہہ رہے ہیں وہاں پہ کمیٹی میں بیٹھ کے یا جے سی پی میں بیٹھ کے کہ یہ کیس فلاں جج کو لگا دو, یہ فلاں جج کو, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے. وہ تو ججز ہی بیٹھتے ہیں, خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں, خود ہی معاملہ کرتے ہیں. ہم نے تو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آسانیاں پیدا کی, کانسٹیٹیوشن کے کیسز کانسٹیٹیوشن بینچ کے پاس جائیں تاکہ عام شہری کا کیس سفر نہ کرے, جو 20 سال اپنی اپیل کو لسٹ کروانے میں, اس کو کاز لسٹ میں لانے کے لیے ترس جاتا ہے, اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کرائٹیریا کس کا کرائٹیریا کہ کون سے کیسز کانسٹیٹیوشن بینچ میں جائیں گے, کون سے دوسرے بینچز میں جائیں گے. How do you differentiate? What are the rules? What are the laws? It's very کیا آپ کا simple. اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ دیکھیں میں اس وقت جو سب سے بڑی کنفیوژن ہے, if you go to Supreme Court, I tell you, ان کے برآمدوں میں میرے سے بڑے بڑے, آپ کے قد سے بھی بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کیسز کے, اور پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے.
دیکھیں میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا اور کانسٹیٹیوشنل کیسز وہاں پہ ٹیک اپ ہو رہے ہیں اور کئی کانسٹیٹیوشنل کیسز وہاں پہ ٹیک اپ ہوئے ہیں، اب وہاں پہ اگر کانسٹیٹیوشنل پروویژن اگر آپ کی کوئی نہیں ابھی انووک اگر آپ کی کوئی ہو رہے ہیں فیصلے تو کیوں نہیں ہو رہے؟ کیسز کیا سب ججز نہیں ہیں یا وہ لوگ بیٹھ نہیں رہے، وہ سن نہیں رہے؟ یو گیو می ون ایگزامپل کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ آف سپریم کورٹ نے کون سا فیصلہ کیا؟ شروع میں 7 ججز تھے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے، اب وہ ججز انکریز ہو کے غالباً 13 یا 14 ہوئے ہیں. ایز وی گو فارورڈ وہ ججز بالکل آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، لوگوں کے کیسز ٹیک اپ ہوں، تاکہ ایک ریگولیرٹی ہو. اس سارے دیکھیں کوئی بھی چیز آپ کی جو ایک نیا کانسیپٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو شروع میں ٹیدنگ ایشوز یا ٹیدنگ پرابلمز آتی ہیں، اس کے بعد ہی وہ سٹریم لائن ہوتی ہیں اور پھر اپنی ایک نارمل وہ ایک روٹین میں تمام تر معاملہ آ جاتا ہے. موو اوے فرام دس. آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے مینج ہو رہی ہے اور بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے فیصلہ، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی مینج نہیں ہو رہی. ہم نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہا ہمیں جوائن کریں، ڈسکشن ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی پہ، کیا اس کی ہے یا نہیں ہے. اینڈ آئی تھاٹ اٹس اونلی فیئر کہ پی ٹی آئی کو بھی کوئی ریپرزینٹ کر لے. سلمان اکرم راجہ صاحب تھینک یو کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا شارٹ نوٹس. بریفلی ہم چاہ رہے تھے کہ ادھر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی سامنے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنے کی کیونکہ باتیں بہت ہو رہی ہیں اور ایوری بڈی از ڈوئنگ دیئر تھنگ، لیکن جو آپ کے لیڈر ہیں ان کو ریلیز کروانے کی کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی سامنے نہیں ہے جو کہ پریشر ڈالے گورنمنٹ پہ کہ یا وہ ڈائیلاگ کی طرف جائیں یا پریشر ڈالے جو پاورز دیٹ بی کہ وہ عمران خان کی رہائی کے بارے میں سوچیں. جی آپ دیکھیں پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے اگر اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ سڑکوں پہ بہت بڑے بڑے ہجوم ہوں اور وہ ہجوم جو ہے ملک کو پیرالائز کریں تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہاں آئیں. ہماری پوری کوشش ہے ملک کی فلاح کے پیش نظر کے ہوش کے ناخن کرے مقتدرہ، جو پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے اس کو مانے. پاکستان کے عوام کا فیصلہ عمران خان کے حق میں ہے، پی ٹی آئی کے حق میں ہے، اور اس مصنوعی نظام کو جو فارم 47 بچہ جانتا ہے کہ الیکشن کیا ہوئے، رزلٹ کیسے مرتب ہوئے، اس کو ختم کریں اور عوام اور ریاست کے درمیان جو خلیج پیدا ہو گئی ہے اس کو دور کریں. اس حوالے سے ہم ہر سطح پہ آواز اٹھا رہی ہیں، ہم بات بھی کرنے کو تیار ہیں. ہم جو حکمران جماعتیں ہیں جن کو اقتدار دیا گیا ہے ان سے بھی ہم نے نشست کی. انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کر دیا کہ ہم تو آپ کی ایک ملاقات بھی عمران خان سے نہیں کروا سکتے، ہماری تو اتنی استطاعت بھی نہیں ہے. اور بالکل واضح تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو نشستیں کی ان کا مقصد صرف ٹائم بائی کرنا تھا، اور آخری نشست کے بعد صاحبزادہ حامد رضا کے گھر مدرسے پہ حملہ کر دیا گیا، ہمارا مذاق اڑایا گیا. ہم نے کیا کہا تھا کہ ہماری ملاقات کرا دو اور جوڈیشل کمیشن بنا دو 26 اور 9 کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہمارے تو پر جلتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، آپ انہی سے بات کریں جن کے پاس طاقت ہے. تو ہم ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کرو بات. ایک آئین کے لیے، قانون کے لیے، شرافت کے لیے ہم کوئی ڈیل نہیں مانگ رہے کہ ہم جدہ بھیج دیں یا لندن بھیج دیں عمران خان صاحب کو. اس کو ہمارے ملک میں سیاسی فراست سمجھا گیا ہے ماضی میں، اور اس کے نتیجے میں ملک کہیں بھی نہیں آگے بڑھا. ہم اسی ایک دلدل میں، اسی گرداب میں گھرے ہوئے ہیں پچھلے 75-78 سالوں سے. وہ فراست عمران خان کو قبول نہیں ہے جس میں ان کی اپنی تو شاید کوئی آسائش ہو جائے، وہ چلے جائیں کہیں باہر، لیکن ملک جو ہے اسی دلدل میں پھنسا رہے. تو ہم بات وہ کر رہے ہیں جو اصولی ہے. ہم سے جب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ تو اتنے عقل مند لوگ تھے، ہر دفعہ پتلی گلی سے بچ کے نکل گئے، تو میں سوال کے جواب میں یہی پوچھتا ہوں کہ پھر ملک نے کیا فائدہ اٹھایا؟ زرداری صاحب اگر باہر چلے گئے یا نواز شریف صاحب اگر باہر چلے گئے تو کیا ملک کو فائدہ ہوا؟ بالآخر واپس آئے اور اسی ایک جو نظام تھا اس کا دوبارہ حصہ بن گئے، طاقت کے نظام کا جو غیر جمہوری ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے لایا عمل ہمارا یہی ہے کہ آپ بات کیجیے، اور اگر نہیں ہوتا تو قوم پھر وہ فیصلہ کرے گی جو قومیں کیا کرتی ہیں. یہ چیزیں اچانک ہوتی ہیں، لیڈر لیس ہوتی ہیں، مجمع بھی آ جاتے ہیں اور تاریخ کا نیا باب بھی شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ ٹائم ٹیبل ہم سے نہ مانگیں، وہ ہوگا اگر آپ نے یہی ظلم جاری رکھا. اچھا ٹھیک، اوکے. سو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم قانون کی بات کریں گے، ہم جا کے
عدلیہ میں بات کریں گے اور ہمیں یہ مت آپ سمجھے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے چنگاری. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نہیں نکلیں گے, بالکل نکلیں گے, ہم بالکل نکلیں گے, وہ موقع جب آئے گا. اچھا, جب موقع آئے گا کہ وہ موقع نہ آئے. ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں جب موقع آئے گا. بس ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ناظرین. اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی پہ بات کر رہے ہیں. فیصل, کوئکلی ڈو یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ؟ دیکھیے, جو بات سلمان نے کہی ہے اصولی طور پہ تو اس سے انحراف ممکن نہیں ہے, وہ درست کہہ رہے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے جو کہ پارٹی سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ یہ ساری مشکلات ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے, اس کا کاؤنٹر حل نکالنا ہوتا ہے. یہ مشکلات اس ملک میں نئی نہیں ہیں, پرانی پریویس پارٹیز کو بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنا کرنا پڑا. یہ بالکل درست بات ہے کہ نواز شریف اور دوسری زرداری صاحب نے ڈیلز کو پریفر کیا. اسپیسیفکلی نواز شریف صاحب نے 2 دفعہ انہوں نے مشرف صاحب کے ساتھ بھی اور باجوہ صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے ہی وینٹ آؤٹ آف دا کنٹری. لیکن عمران خان صاحب نے تو وہ ڈیل نہیں کرنی. عمران خان صاحب نے تو اس کو 3 دفعہ ریفیوز بھی کر چکے ہیں. دا ایشو از کہ اس وقت آپ اکیلے اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکٹیٹ کریں گے. یہاں تک گفتگو کا تعلق ہے, گفتگو تو یہ بہت ہو چکی ہے. آپ لوگ جو ہیں وہ پریکٹیکل آپ کو باہر دیکھنا بھی چاہ رہے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو جو میں نے پہلے عرض کی کہ پولیٹیکلی, یا جیسے میرا اشارہ گریٹر پولیٹیکل الائنس کی طرف ہے. اگر آپ اپوزیشن کا الائنس بنائیں گے, جیسے پہلے ایک نشست ہوئی اسد قیصر صاحب کے گھر پہ اعلامیہ آیا تو وزیر اعظم مولانا صاحب کے گھر پہ گئے. آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ جی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو زیادہ عملی لاعمل چاہیے. عملی لاعمل چاہیے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم وہ بھی کریں. عقیل, یہ جو بہنوں کو نہ ملنے کی بات ہے, شولی اس کی جو بھی منطق ہے آپ کو تو پتا ہوگا, کچھ تو بتائیں کہ کیا وجہ ہے. مل رہے تھے سڈنلی, اب مہینے ہو گیا, 6 ہفتے ہو گئے نہیں ملاقات کرنے دے رہے. اس سے حاصل کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان کو اور لوگ جا کے ملتے ہیں, یہ فیصل ملے ہیں نا, مل کے آ کے انہوں نے بہت سی باتیں کہہ دی ہیں باہر کھڑے ہو کے. تو کیا کسی کو وہ باتیں پسند آ رہی ہیں اور جو علیمہ کرتی ہیں وہ نہیں پسند؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ واٹس دا ریزن. دیکھیں, میں نسیم صاحبہ میں یہ ضرور ایڈریس کروں گا. نہیں, باتیں تو میری بھی پسند نہیں آتی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. نہیں, میں اسی لیے میں یہ ضرور ایڈریس کروں گا آپ کے اس سوال سے پہلے. جو باتیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی اور جو فیصل صاحب نے کی, پہلے تو جو دا فرسٹ پارٹ آف دا کانورسیشن جو انہوں نے بات کی, دیٹ ساؤنڈڈ میوزک ٹو مائی ایئرز. جو انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے اور ہم ایک سول طریقے سے جو ہے تمام تر معاملات چلائیں گے. ہاں, تو وہ نہیں آئیں گے نا. کیسا احتجاج, کیسی گرینڈ اپوزیشن الائنس کے مولانا صاحب کے اتنے تحفظات ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان رائٹنگ لکھ کے دیں, لیکن یہ لوگ نہیں لکھ کے دے رہے. یہ تو سیریسنس لیول ہے. کہا کہ عید کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں ان رائٹنگ لکھ کے دیں, کچھ ان کے جو تحفظات ہیں وہ ان رائٹنگ کلیئر کریں, لیکن ان رائٹنگ کلیئر نہیں کر سکے اور ابھی تک نہیں کر سکے. لیکن آن ٹاپ آف دیٹ, یہ فیصل بھی آپ کو کنفرم کریں گے, یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کیسا گرینڈ اپوزیشن الائنس. مطلب انہوں نے کہا عید کے بعد ہم نکلیں گے, ہم سڑکوں پہ ہوں گے. یہ بتانا بھول گئے شاید کہ وہ چھوٹی عید تھی یا بڑی عید تھی, کیونکہ چھوٹی تو گزر گئی, بڑی بھی اب قریبی آ چکی ہے. بٹ وی ڈونٹ نو ویدر اٹس 25, 26, 27 کب یہ نکلیں گے. برکیف یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. جہاں پہ آپ نے عمران خان صاحب کی بہنوں کی بات کی, ہمارے جو آپ کے شو کے پارٹیسپینٹ تھے سلمان اکرم راجہ صاحب, وہ روسٹرم پہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی. انہوں نے تو کہا بالکل یہ آرڈر ہے, میں آپ کو آرڈر بھی شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے بالکل کہا کہ جی کوئی کانورسیشن نہیں ہوگی جیل پریمیسز کے باہر میڈیا پہ, اور کوئی پروپیگینڈا, بیکاز آبویسلی ریزرویشنز یہی تھیں کہ پروپیگینڈا انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کو, اور اشتعال انگیزی دلوائی جاتی ہے, اور سیاہ و سباق سے ہٹ کے جو ہے تمام تر یہ معاملہ ہوتا ہے. اور وہاں پہ تو سی the thing is, معذرت کے ساتھ مجھے جو کل کے میں نے مناظر دیکھے یا اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی آپ نے ایم شور کے سوشل میڈیا پہ جو راؤنڈز کر رہی ہیں تصویریں کہ پھر ایک ڈنر پارٹی ہوئی اور یہ لوگ سارے کارکنان باہر ہیں اور پھر ڈنر پارٹی ہو رہی ہے. پولیس نے کبھی اریسٹ نہیں کیا ان کو. پولیس نے ہمیشہ جو ہے ان کو سیفلی وہاں سے نکال کے they removed them from there, اور وہاں پہ جا نہیں, obviously پولیس نے اپنے
چکری کتنا دور ہے, آپ ایسے چکری کتنا دور ہے, اٹھا کے کسی جاکٹ نہیں, ایک تو یہ فرمائشی گرفتاری ہیں, یہ فیصل بھی آپ کو کنفرم کریں گے, اب یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. عمر ایوب صاحب یہ سارے جو ہے فرمائشی کہتے ہیں جی ہمیں فرمائشی, دیکھیں فرمائشی فون کر کے کہتا ہے آ جاؤ یار ہمیں, نہیں وہاں پہ یہ رقص کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آؤٹ سائڈ جیل پریمیسز, اور وہاں سے پھر obviously پولیس in order to maintain the law and order situation, اور obviously اب وہ ٹائم ملاقات کے نہیں ہوتے, یہ تو فرمائشی ہے نا. اس کے بعد خود گاڑیوں میں پولیس کی بیٹھ کے یہ لوگ چلے جاتے ہیں, اور پھر ان کو وہ جب ریموو کرتے ہیں وہاں کے پریمیسز سے کہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہ ہو سیکیورٹی کے تناظر میں. آپ نے دیکھی کتنی دفعہ مریم نواز صاحبہ نکلی نواز شریف صاحب کو مل کے, یا پیپلز پارٹی کے پرانے اگر طرف جائیں تو باہر نکل کے بات چیت تو ہوتی ہے. نہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ باہر نکل کے بات چیت تب تک ہوتی تھی جب یہ تمام تر پروپیگنڈا نہیں ہوتا تھا. ابھی تو یہ انڈرٹیکنگ خود دے آئے ہیں وہاں پہ عدالت میں. سلمان اکرم رائے صاحب وہاں پہ پوچھ لیں فیصل سے, I'll share the copy of this order with you so that you can see, and آپ کے ناظرین بھی دیکھیں کہ یہاں پہ تو وہ ان رائٹنگ, اور انہوں نے سیٹسفیکشن ظاہر کی, انہوں نے کہا بالکل وہ ملاقاتیں ہوتی رہی اور آن اینڈ آف. بیرسٹر گوہر نے کیا کہا, بیرسٹر گوہر نے کہا یہ تو نہیں ہے ایک دن میں لیٹ پہنچ گیا میری ملاقات نہیں ہوئی تو اگلی دفعہ ہو جائے گی. یہ بالکل فیصل بھی یہ بھی کنفرم کریں گے, فیصل کا نام لسٹ میں نہ ہونے کے باوجود میرے بھائی کا ان کی ملاقات ہوگی. تو وہ تو کہہ رہے سلمان اکرم راجہ کہ یہ کسی کے منظور نے ان کا نام نہیں لیا, انہوں نے کہا جو منظور نظر ہے ان کو ملنے دیتے ہیں. میرے خیال سے عمران خان صاحب نے خود, جی میں نے سنا تھا, عمران خان صاحب نے خود, جو میں نے ایک اور بات بھی سنی ہے کہ انہوں نے کہا کسی کا نام لسٹ میں ہے یا نہیں ہے, مجھے اسکول نہیں ہے, مجھے I want to meet people. ہاں تو وہ کوئی بھی جائے گا اس سے ملاقات وہ کریں گے. فیصل over to you اس کے before we close the show. Naseem, as far as this consent given by Salman Raja, I totally disagree with that. اور یہ unconstitutional ہے, illegal بھی ہے, اور پاکستان پریزن رول میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے, نہ پاکستان کے آئین میں نہ قانون میں, جو کہ ایک عمران خان کی گفتگو کو باہر آنے سے روکتا ہے. اعتراض بھی اسی بات پہ ہوا تھا, تو میں نے انہیں یہ کہا کہ دیکھیں وار آف نیریٹو عمران خان جیت رہے ہیں, تو اگر ان کا نیریٹو بنا بند ہو جائے گا تو ظاہر ہے مجھے یا سلمان کو, ایون علیمہ واجی کو بھی لوگ تو نہیں سنتے نا, وہ تو عمران خان کا پیغام سنتے ہیں, تو ورکرز تو ان کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ جو اندر سے چیز آتی ہے عمران خان کی. تو یہ جو ہے انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس کے اوپر میں تو اسی لیے میں نے when I met him, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں میرا کبھی بھی لسٹ میں نام نہیں ہوا, میں I always meet him. وہ کیسے؟ تو میں باہر آ کے جو میں نے بتا تو دیں وہ کیسے, I'm his lawyer. گدڑ سنگھی I'm his lawyer. I'm his lawyer, and if اور نسیم اگر میں جیل کا دروازہ کراس نہیں کروں گا یا کر نہیں سکتا تو پھر میں اپنے کلائنٹ کو کیا ریلیف لے کے دوں گا؟ ویسے وہ لائرز کی لسٹ بھی اور چینج کیوں ایک اچھا وکیل اور ایک عام وکیل میں فرق ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں you are out of that list اور next time you're not going. نہیں وہ بشرا صاحبہ نے اپنی وہ ٹیمز دونوں کی چینج ہوئی تھی. نیکسٹ ٹائم تو میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا, وہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا, that is purely up to me and Imran Khan. None other than Imran Khan can dictate me, because میرے کلائنٹ وہ ہیں اور میرے لیڈر بھی وہ ہیں. اگر وہ کہیں گے نہیں آئیں گے تو بس میں بڑے خوشی کے ساتھ نہیں بھی آؤں گا. اینی ویز یہ بات میری اور عمران خان کے بیچ میں ہے, باقی کسی کو اتنی پرابلم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں جو آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو کنسنٹ دی گئی اس کے بعد, ہاں نہیں بشرا بی بی کے ساتھ وہ تو اندر ہیں, جیل میں ہیں, ان کی مصیبت کو بھی میں سمجھتا ہوں, ان کی انزائٹی کو بھی میں سمجھتا ہوں. جب جیل میں آدمی ہوتا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, شکایتیں نہیں کرتے. ان کی ایک اگر تحفظات میرے سے اگر کوئی انہوں نے اس کا ذکر کیا تو میں نے ان کو سیٹسفائی بھی کیا, اور میں نے میاں بیوی کو جو اپنے تئیں کر سکتا تھا جیل میں بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کروایا بھی ہے, اور میں کرواتا بھی ہوں. تو اونلی جو ایک میں چیز ماننا چاہ رہا ہوں, جسٹ لاسٹ ون سینٹ, دیکھیے ایک اخلاقی اقدار ہیں, سیاسی اقدار ہیں, مورلز ہیں, اور لا ہے جو کہ الاؤ کرتے ہیں بہنوں کی ملاقات عمران خان سے. اس کو روکنا اور اوپر سے پھر یہ کہنا کہ فرمائشی گرفتاری ہے, یہ ذاتی کی بات ہے, اس کی مذمت میں کرتا ہوں. ان کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے اپنے بھائی کے ساتھ, اس کو کوئی قانون نہیں روکتا. 3 دفعہ میاں نواز شریف ہفتے میں ملتے تھے اپنی فیملی سے, زرداری صاحب ہاسپٹل میں تھے,
اور ایون اپوزیشن کا وفد بلاول کی قیادت میں جا کے نواز شریف صاحب سے مل کے آیا تھا. تو یہاں سے یہ جو آپ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کی اور خاندان کی اور وکلا کی، یہ نہیں ہو تو حکومت جو ہے وہ سیاسی حکومت اگر کلیم کرتی ہے خود کو تو یہ اس کا اپنا وتیرہ بدلے. جی بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کا. کلیئرلی یہ لگتا ہے کہ جو فیملی کو نہیں ملنے دیتے، اور ابھی بہرحال اگر ہم کہیں کہ ان کا جو عمران خان کی بات ہے اس کو باہر نکلنے سے روکنا ہے، اس لیے فیملی کو نہیں ملنے دے رہے، تو پھر یہ جو فیصل جا کے بات کرتے ہیں باہر نکل کے، وہ اسی نوعیت کی بات کرتے ہیں جو بہنیں کریں گی. تو اس میں کوئی تضاد ہے. دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. عقیل صاحب کی بات سنیں تو لگ رہا ہے کہ آنے والے دن اور سخت ہوں گے ملاقاتوں کے حوالے سے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.